الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کریسنٹ نامی روٹی کھانا۔ سوال کیا گیا ہے کیا کریسنٹ نامی ہلال کی شکل میں روٹی کھانی جائز ہے؟ اس کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ روٹی ایک عیسائی نان بائی نے تیار کی تھی جو عثمانی دور حکومت کے شکست کی نشانی کے طور پر بطور جشن پکائی جاتی ہے۔ میں نے یہ قصہ انٹرنیٹ پر الموسوعۃ المجانیہ میں تلاش کیا تو کچھ اس طرح کے قصے ہی پائے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قصہ صحیح نہیں۔ میرے خیال کے مطابق یہ قصہ تو طلباء کی کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، الکرسون یا الکروسون یہ ایک قسم کی معروف روٹی ہے جسے انگلش میں کریسنٹ کہتے ہیں اور فرنچ میں بھی تقریباً اسی طرح کا نام ہے، اور یہ روٹی تقریباً ہلال کی شکل میں بنائی جاتی ہے جس میں کچھ اور حلقے بھی ہوتے ہیں۔ دوم، بعض عربی اور اجنبی مصادر بیان کرتے ہیں کہ یہ روٹی ہلال کی شکل مملکت عثمانیہ کے نشان میں بنائی گئی تھی جو کہ وینا مارکا میں پولینڈ کے لشکر کے ہاتھوں عثمانیوں کی شکست کی خوشی اور جشن میں بنائی گئی۔ اس شکست کا باعث ایک نان بائی بنا تھا۔ جب اس نان بائی نے مسلمان فوجیوں کو قلعہ بند شہر تک پہنچنے کے لیے خندق کھودنے کی آواز سنی تو اس نے بادشاہ کو خبر کر دی تو اس نے فوری طور پر مسلمانوں کے خلاف چال چلی، جس کی بنا پر مسلمانوں کو 1683 میلادی میں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اور بعض مصادر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس شکل کی روٹی بنانا عبد الرحمن الغافقی کی قیادت میں مارکا بلاد شہداء میں فرانسیسیوں کے ہاتھوں میں 732 میلادی میں شکست کا جشن منانے کو بیان کرتی ہے۔ اور بعض یہ بیان کرتے ہیں کہ کروسون یا کریسنٹ روٹی کچھ یورپی ممالک میں طلباء کے منہج میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے آج لوگوں کا اس قصہ کو تلاش کرنے کا یہی سبب اور باعث ہو۔ سوم، رہا اس روٹی کو کھانے کا شرعی حکم تو ہمارے خیال میں انشاءاللہ اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں اپنے مواد کے اعتبار سے تو یہ حلال ہے، لیکن اگر اس میں کوئی حرام چیز ڈالی جائے یا آٹے کو شراب میں گوندا جائے تو پھر حرام ہوگی۔ لیکن اس روٹی کو بنانے کے سبب اور مناسبت کے بیان کردہ قصے کی بنا پر اس کے حرام ہونے کی ہم ان امور کی بنا پر کوئی وجہ نہیں سمجھتے۔ نمبر ایک، یہ قصہ ایک خود ساختہ ہے، اس کے یقین کی کوئی راہ نہیں۔ مصادر نے اس قصہ کو بیان کیا ہے جس کا معنی فی الواقع یقینی طور پر وقوع نہیں۔ نمبر دو، پھر قصے کا پرانا اور قدیم ہونا اس کے نفسیاتی آثار کے قدیم ہونے اور اپنے اندر چھپے ہوئے غم کو چھپانے کا کفیل ہے، اور شریعت تو واقعیت اور محسوس پر بنا رکھتی ہے، نہ کہ وہم و گمان یا مطموس چیز پر۔ نمبر چار، یہ ساری چیزوں کے باوجود ہلال کوئی اسلام کا شعار اور علامت نہیں، بلکہ یہ تو عثمانی دور حکومت کا شعار اور علامت ہے، اور دین کی طرف کسی شعار کی نسبت کرنے اور کسی شعار کو اسلامی حکومت کی طرف منسوب کرنے میں فرق ہے۔ مثلا اموی دور حکومت یا عباسی دور حکومت وغیرہ، تو دین کی طرف شعار کی نسبت کے لیے دلیل اور نص کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا دینی تقدس اور چاند کی شکل کو اس پر فٹ کرنا درست نہیں۔ اس کا تفصیلی بیان ہماری اسی ویب سائٹ کے سوال نمبر 1528 اور اسی طرح سوال نمبر 79141 کے جواب میں بیان ہو چکا ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 107381۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔